اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی تلاوت، قرآن مجید کی سورت نمبر 2 کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 158۔ مل گیا؟ ان الصفا والمروہ۔ ابھی پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے کہ کل ایک بات جو ٹاپک تھا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کہ وہ کتاب کھولتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ساری بات قبلے کی تھی، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب بات آ رہی ان الصفا والمروہ، مین ٹاپک اس کے ساتھ جڑ گیا۔ ان الصفا والمروہ، کہ تم نے کرنا کیا وہاں جا کے؟ حج پہ ہے کیا تمہارا کام؟ کیا ہے حج پہ؟ حج پہ تمہارا کام کیا ہے؟ حج پہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، بھوک، افلاس، خوف، مال کی کمی، نفس کی کمی، ان میں جو نقص آ گئے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ تم سب کو اکٹھا ہونا ہے کہ آؤ اکٹھے ہوں، دیکھیں کرنا کیا ہے۔ کیسے تم کہتے ہو نا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں کیسے ایک بڑا آدمی بنوں، میں کیا حکومت مجھے کیسے ملے گی؟ کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جہاں سے سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی شاعر میں سے ہے۔ شاعر لفظ شین، عین اور رے ہی ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ آ جاؤ بیٹا، آئیں بیٹھیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تم لوگ شعور نہیں رکھتے، من شاعر اللہ، اللہ کی طرف سے شعور دلوائی گئی ہیں۔ شاعر کا مطلب بھی تو کون ہوگا نا؟ نشانی کو، اور وہ لوگوں نے نشانی کا تو مطلب نشانی، سمبلز۔ من شعائر اللہ، اللہ کی سے نشانی ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اوپر سے پھینکی ہے، اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کروائی ہے۔ اس کا شعور کس نے دیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہو، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ شاعر ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹ کی گئی ہیں۔ صفا اور مروہ، اب آپ کے ذہن میں وہ صفا اور مروہ آ رہی ہوگی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھلائی گئی ہیں۔ ان کا شعور، ان کا علم کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے گھر کا، او تمرا یا آباد کرے، عمرہ کرے، آباد کرے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر گناہ نہیں۔ صفا اور مروہ کا خود کوئی مطلب نہیں ہے۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے شعور کرائی گئی ہیں، اور تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کوئی گھر کا حج کرے تو اس پہ گناہ نہیں، اس پہ گناہ نہیں کہ وہ ان یطوف بہما، کہ وہ بھی پھیری مارے، بہما ساتھ اس کے۔ صفا اور مروہ، ہم ایک اور آدمی کو سن رہے تھے، جیسے اس نے یہ کہا کہ صفا اور مروہ کی، جی صفا اس نے کہہ دیا کہ صفائی سے، اور مروہ کہہ دیا مروت سے۔ ایسے نہیں ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہے؟ حج پہ تو آپ نے جانا ہے تو لازمی صفائی اور مروت کے ساتھ جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ یہاں جو بات آ رہی ہے فلا جناح علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں، یعنی اٹس ناٹ اے کمپلسری، اگر وہ جاتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں۔ انداز بیان دیکھیں نا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی حج پہ جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کا ان یطوف، کہ اس پہ وہ طواف کرے، اس پر وہ پھیری مارے۔ وہاں جانے کی بھی اجازت دی، اجازت دی ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے۔ لفظ دیکھنا شعار، لفظ دیکھنا شاعر، کہ اللہ کی طرف سے وہ پہچان کرائی گئی ہیں۔
ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی تطوع خیرا خوشی سے کرے، اطاعت سے کرے اچھی، تطوع اطاعت سے خوشی سے اچھائی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ شاکر کا مطلب شاکر کا مطلب وہی جو شکر ہے نا، تو وہ شاکر جو شکر کرتا ہے، کہ مطلب تھینکس کرنے والا، قدردان، ویلی قدر کرنے والا۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ابھی یہاں کس کی بات آئی ہے؟ صفا اور مروہ کی۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کی، من البینات، بیانات میں سے، والہدا، ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد کے، ما بینا، من بعد ما بینا، یہ کہ اس کو ہم نے بیان کیا، بینا ہو، للناس، انسان کے لیے۔ چھپا کون رہا ہے؟ جس پہ ظاہر ہو گئی۔ بندہ بولے چھپانے والا بھی انسان ہے، اللہ نے جب لوگوں کے لیے ظاہر کر دی تو بات کو سمجھو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، چھپائے گا کون؟ جس کو کوئی چیز نظر آ جائے گی۔ یہ صفا مروہ کی بات ہوئی ہے۔ آگے کتاب کی بات آئے گی، چیپٹر کمپلیٹ ہونے دیں۔ صفا مروہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ نے جب صفا اور مروہ کو پڑھنا ہے، شاعر اللہ کو پڑھنا ہے، تو آپ کو پورے قرآن میں سے شاعر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور 3 جگہ قرآن میں شاعر کا لفظ آیا جو حج کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ سورہ حج میں آیا، سورہ بقرہ میں آیا، اور سورہ مائدہ میں آئے گا، اور تینوں دفعہ حج سے ریلیٹڈ آئے گا۔ ابھی جو بات آ رہی ہے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا بیانات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا، من بعد ما بینا، ہم نے بیان کیا، للناس، انسان کے لیے۔ اب اللہ نے انسان کے لیے کھول دیا، ظاہر کر دیا، اب کوئی اس کو چھپا رہا ہے، تو چھپائے گا کون؟ جس کو دکھ گیا۔ اللہ نے اس کو بیان کیے اس لیے کہ جس کو دکھ گیا وہ دوسروں کو دکھائے، جس کو دکھا اس کو کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چھپاتا ہے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب میں تمہیں صفا اور مروہ دکھائے گا نا، کتاب میں تمہیں بیت العتیق دکھائے گا نا، کتاب میں تمہیں حج دکھائے گا، کتاب میں تمہیں شہر رمضان دکھائے گا، کتاب میں تمہیں صلاۃ دکھائے گا، کتاب میں تمہیں زکوٰۃ دکھائے گا۔ سب کچھ تمہیں کہاں سکھائے گا؟ ساری نصیحتیں تمہیں کہاں دے گا؟ کتاب میں دے گا نا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ ان پر اللہ نے دوری کی ہے، ان پر اللہ نے لعن کیا ہے، لعنت ڈالی اللہ تعالیٰ نے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان کے اوپر لعنت کی ہے، لعنت کرنے والوں نے، جتنے بھی لعنت بھیجنے والے ہیں سب نے ان پہ لعنت بھیجی کہ لعنت، کہ تجھ کو اللہ نے ایک چیز دکھائی اور تو اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ دیکھو دکھانے پہ اللہ نے چیز دکھائی اور تو اس کو بتا نہیں رہا، تو اللہ نے تجھ کو رزق دیا، تو رزق آگے تقسیم نہیں کر رہا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک راہ کی بات بتلائی، تم کہہ رہے ہو نہیں یار میں لوگوں کو یہ نہیں دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے پہ لعنت ہے۔ الا الذین، اب اس لعنت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لعنت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، لعنت ڈالی کس کے اوپر ہے؟ جس کو کچھ دکھا اور اس نے اس کو چھپا دیا۔ لعنت سے بچے گا کون؟ ظاہر کرنے والا۔ الا الذین، سوائے وہ لوگ، تابو، جو پھر آئے۔ بھائی نہیں کریں، انٹرپٹ مت کرنا دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا الذین، سوائے وہ لوگ، تابو، جو پھر آئے، یعنی اپنے کام پر واپس آئے۔ توبہ کا بھی تو مطلب ہوگا نا، توبہ کی مطلب واپس پھیری ماری انہوں نے، کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت چھپا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اگر یہ ہم کام کریں گے تو ہم پہ لعنت ہے، وہ پھر آئے۔ کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت بیان کرنے لگی۔ کیسے پھر آئے؟ وَأَصْلَحُوا، اپنے کام کو ٹھیک کیا، یعنی اصلاح کی خود کی۔ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ پہلے قرآن تو پڑھ رہے تھے،
اللہ نے انہیں دکھایا تھا، وہ چھپا رہے تھے، ہائے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ آ کے کاٹ دیں گے، گردن کاٹ دیں گے، بازو کاٹ، بھائی مرنا نہیں ہے، ادھر میں مر گیا، میں تو بس گیا اپنے رب کے پاس، گیا نا، یار بولوں گا میری آدھی بوٹیاں وہاں رہ گئی ہیں، وہ ان کو دی مارو، اب آدھا مارا آدھا نہیں مارا، مجھے ایسا تو نہیں ہوگا نا، مر گیا تو مر گیا، کہانی ختم۔ الا الذین تابوا، جو پھر آیا، واصلحوا، خود کی اصلاح کی۔ ہمیں ڈر تھا کہ اب یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگ بولیں گے یہ کون سا دین لے آئے، کیا ہم تو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، ڈر کی کیا بات ہے، اللہ نے ہمارے سامنے کھولے، ہم لعنت سے بچ رہے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو پھر آئے، واصلحوا مطلب خود کے اعمال کو درست کیا، وبینوا اور بیان کیا۔ تو اصلاح کا مطلب کیا ہو گیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات کے ایک پہلے گندا کام کر رہا تھا، جب اللہ کی آیت دیکھی کہ اللہ نے یہ منع کیا، تو یہاں کس چیز کی آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے ایک حکم دکھایا اور وہ اس کو چھپا رہا ہے، تعالیٰ کیا اس پہ لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اصلاح کر، کہ تجھے اللہ نے جو دکھایا اس کو بیان کر۔ وبینوا فاولئک اتوب علیہم، وہی ہیں جن کے اوپر پھر میں بھی پھر آتا ہوں۔ کیسے پھر آئے گا؟ وانا التواب الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس نے اصلاح کی اپنی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وانا التواب الرحیم، میں تو ہوں پھر آنے والا۔ کیسے پھر آئے گا؟ اپنے رحمت کے ساتھ، وہ رحم کا دروازہ کھول دے گا تمہارے کہ اس بندے نے اڑا نہیں، ضد نہیں کی، اکڑا نہیں، ابلیس نہیں بنا، شیطان نہیں بنا، اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی، اپنی غلطی پر یہ پھر آیا واپس، میرے حکم کی طرف آیا، اصلاح کی، اور جو آیت میں نے اس کو دکھلائی ہے یہ لوگوں کو اوپر بیان کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کریں گے، کس کا؟ اس بات کا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں ایک چیز دکھائی، انہیں پتہ لگ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کفروا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وماتوا، اور وہ مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں اور وہ پلٹا نہیں مارتے، تابو نہیں کرتے، اصلحوا نہیں کرتے، بینوا نہیں کرتے، پلٹ آتے ہیں، وہم کفار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ کافر ہی مرتے ہیں۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، کیا ان تین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور ناس سب کے سب کی لعنت، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے، آگے نا سارے اس میں آگے نا، ناس سارے دیکھنے والے، ملائکہ طاقت والے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وملائکتہ، وملائکہ نے لعنت ڈالی، اللہ نے لعنت ڈالی اور انسانوں نے لعنت ڈالی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہنے والے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب کم نہیں ہونے والا، کہ ان کو اللہ نے آیت دکھائی، اللہ نے ان کو ہدایت دکھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والملائکۃ والناس اجمعین، وہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب کم ہونے والا نہیں، ولا ہم ینظرون، ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا جو الہ ہے وہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس خود کے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بار بار سماوات کہہ رہا ہے اور زمین کہہ رہا ہے، اور لوگ وہ عجیب بات کرتے ہیں کہ زمین بھی ہیں، جی زمینوں کی بھی جمع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش بیچ آسمانوں کی اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا بدلنا، ان کا مختلف ہونا، والفلک التی، اور کشتی، التی، وہ کشتی، تجری، جو چلتی ہے، فی البحر، پانی میں، سمندر میں، دریا میں، بما، ساتھ اس چیز کے، ینفع الناس، جو نفع دیتی ہے انسان کو، وما، اور بیچ اس چیز کے، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، من السماء، آسمان سے، من ماء، ساتھ پانی کے،
ساتھ پانی سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، کہ وہ پہلے بیکار تھی، مری ہوئی تھی، بے جان تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کو زندہ کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلائے بیچ اس کے، من کل دابہ تمام جاندار، لیونگ، تمام جاندار، تمام لیونگ۔ وتصریف الریاح اور چلنا ہواؤں کا، پھرنا ہواؤں کا، والسحاب اور بادل، المسخر کہ اس کو اس نے مسخر کیا، تابع کیا، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات اس میں علم ہے، اس میں نالج ہے، اس میں سائنس ہے، دیز آر دی فیلڈ آف اسٹڈیز لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تعالیٰ نے ساری فیلڈ آپ کو بتا دی کہ بے شک پیدائش زمین و آسمان کی، اب کرو اسٹڈی، عقل رکھتے ہو۔ دن رات کے بدلنے میں ساری تمہاری اس میں آسٹرونومی آ گئی، دن رات کے بدلنا، اور کشتی کا سمندر میں چلنا، تمہاری ساری اس میں اس کی لہریں، اس کی موجیں، وہ زمین کی موومنٹ، اور پانی، ہوا، اور جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور آسمان سے پانی کا نازل ہونا کہ اس سے زندہ کیا مردہ زمین کو، وبث فیہا من کل دابہ اور زمین کے اندر جو اس نے سارے دابہ جانور پھیلائے، وانزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها فاحیا بہ الارض اس پانی کے ساتھ، بہ اس پانی کے ساتھ اس نے زندہ کیا مردہ زمین کو، وبث فیہا بہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور پھیلائے بیچ اس کے، من کل دابہ اگر پانی نہ ہو تو جانور زندہ کیسے رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اور ہواؤں کو چلایا اور بادلوں کو مسخر کیا زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون اس میں اسٹڈی ہے، اس میں غور و فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ جو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے وہ ان فیلڈ میں اسٹڈی کرے۔ ومن الناس اور انسان ایسے ہیں، من یتخذ جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ اندادا اللہ کے سوا اور شریک، من دون اللہ اندادا اللہ کے سوا شریک پکڑتے ہیں، یحبونہم ان کو ایسے چاہتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ کی چاہنا ہو۔ تم ان کو آگے اللہ کی کتاب پڑھو تو وہ کہتے ہیں رکو رکو رکو، وہ اپنی کتاب کھول کے بتائیں گے تمہیں، تو توریت اور انجیل کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، تمہیں وہ کھول کے دکھائیں گے، دیکھو موطا امام مالک میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں ابن کثیر نے کیا تفسیر لکھی۔ من دون اللہ اللہ کے سوا ہے نا، اللہ کے سوا ہیں، من دون اللہ اندادا اللہ کے سوا ہے نا شریک ان کے، یحبونہم ان کو ایسا دوست رکھتے ہیں، کہ حب اللہ جیسے اللہ کو دوست رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کی چاہت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا جو لوگ ماننے والے ہیں، اشد حبا للہ ان کی اللہ سے جو محبت ہے وہ بہت شدید ہے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ کی بات کو ماننے والے، اور یہ اللہ کی بات ہم تک کیسے آئی ہے؟ اللہ کا رسول لے کر آیا۔ اگر کوئی بندہ بولے کہ لوگ بولے نہیں یہ اطیع اللہ تو قرآن ہو گیا، واطیع الرسول وہ جو امام بخاری صاحب نے کتاب لکھی، بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب ہے وہ تمہارے پاس کیسے ہے کہ تم نے اللہ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہ اتاری، اللہ کا رسول لے کر آیا، تبھی تو تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے۔ حد ڈیفائن کس کی گئی ہوئی ہے؟ اللہ کی، جو اس کی نافرمانی کرے گا، حدوں کو کراس کرے گا، تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، حد ڈیفائن اللہ کی گئی ہوئی ہیں۔ اس کی نافرمانی جب وہ ان حدوں کو توڑے گا تو نافرمانی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی جو رسول کی اطاعت کرے گا، جب رسول کی نافرمانی کی تو کس کی نافرمانی ہوئی؟ اللہ کی نا۔ جب رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول بھیجے ہوئے کی جس نے بات مانی، بھیجا ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن بھیجا ہوا، اس کو کون لے کر آیا؟ محمد رسول اللہ لے کر آئے۔
یہ اس پر چلو گے تو اللہ کی اطاعت کرو گے نا. تو بات آ رہی کہ والذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اشد، وہ بہت شدید ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت کے لیے وہ بہت سخت ہیں، شدید ہیں. ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھے ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اگر تو ان کو دیکھے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت جو طاقت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اگر یہ دیکھیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو پھر ان کو پتہ چلے گا ساری کی ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم اور لوگوں کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، ہر ساری کی ساری بات ہی انسانوں کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں، کوئی نبی کو اوپر لے کے جا رہا ہے، کوئی ولیوں کو اوپر لے کے جا رہا ہے، اور بہت ہی اوپر لے کے جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت تبرہ بیزار ہو جائیں گے، خود کو فری کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی. ابھی آج کل لوگوں کے سامنے جب تم کتاب کی بات رکھتے ہو، جب بھی ہم نے بات کی تھی، تو وہ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے اللہ کے ساتھ جو شریک بنائے ہیں ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو جن لوگوں کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے، جن کی کتابیں کھول کھول کے دکھاتے تھے، استبرأ الذین اتبعوا، جب یہ جن کی پیروی کر رہے ہیں جب وہ بیزار ہو جائیں گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، وہ لا علمی کا اظہار کر دیں گے. ورعوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وتقطعت، اور ڈسکنیکشن ہو جائے گی، بہم الاسباب، ان کے درمیان کوئی سورس، کوئی لنکیج نہیں ہوگی، کٹ آف ہو جائے گا. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جو ان کی پیروی کرتے تھے، جو بھی پیروی کرتے تھے، ابھی کتابوں کے اتنے دعوے، کون کس کی پیروی کرتا ہے؟ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو نہیں کرتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوں تو مسلمان ہوں. یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تو نہیں کرتے. یہ ریچول مسلم جو ہیں یہ نبیوں کی پیروی تو نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تو نہیں کرتے. یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو سب مسلمان ہوں. وقال الذین اتبعوا، جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ کہیں گے، لو ان لنا کرہ، اگر ہو واسطے ہمارے ون چانس مور. کرہ، ایک چانس، ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں ملے. تو یہ ہم سے بیزار ہو گئے نا، ہم ان کے نام لیتے تھے، اس فلانے پیر کو تو نہیں جانتا، اس کو تو نہیں جانتا، وہ بھائی وہ بھسم کے رکھ دے گا، اتنے نام لیتے تھے. آج جب قیامت میں عذاب دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے منہ موڑ کے پڑا ہوا، دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی بات ہی نہیں سن رہا، اور لا علمی کا اظہار کر رہے. تو اب یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ایک موقع اور دے دے، وہاں جا کے ہم ان کا بالکل نام نہیں لیں گے. لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں. ہم بولیں گے ارے بھائی تم کون، ہم اللہ کی بات مانیں گے. اب عذاب جو دیکھ لیے، مگر ابھی نہیں کر رہے. ابھی جب ہم ان کے سامنے اللہ کی کتاب رکھتے ہیں تو کہتے ہیں او بھائی تمہیں قرآن سمجھ میں آیا ہے؟ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آیا. 1400 سال کا فکر کہاں سے لے آئے؟ 1500 سال کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ اپنی اپنی کتابیں، بھائی تم اتنا بڑے عربی دان بیٹھے ہیں، وہ ساری باتیں کریں گے. وہ تو ساری باتیں وہ کہہ گئے شیطان سول لہم، شیطان ان کے آگے سوال ڈال رہا ہے، واملا لہم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے جو اللہ کے اتارے سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں. کیا عہد کیا ہوا ہے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، کچھ کاموں میں ہم تمہاری بات مانیں گے، کچھ کاموں میں ہم تمہاری بات مانیں گے، کیونکہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم تمہاری باتیں مانیں گے. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے، جو لوگ پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں اگر تو ایک مرتبہ اور دے تو ہم ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح انہیں دکھائے گا اللہ ان کے عمل، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرت کے طور پہ.
کہ وہ کاش ہی کاش کریں گے، کاش یار ہم اپنے جیسے ان انسانوں کے، صرف یہ تھا کہ یہ ہم سے پہلے مر گئے تھے، دنیا نے پہلے آ گئے تھے ہم سے پہلے، اور ہم نے ان کی پیچھے چل پڑے، ان کی پناہ لے لی، جنوں کی پناہ لے لی، ان کے نام لے کر ہم نے اپنا تکبر بڑھایا کہ بھائی وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتا تھا، یہ کیا بات ہوگی بھائی؟ قرآن پاک اس لیے تو نہیں آیا کہ پوری رات میں کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھو اور اپنے آپ کو مشقت میں کیسے ڈال رہا ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن پاک تو اس لیے نہیں آیا کہ ایک رات میں آپ پڑھیں گے کہ رات کتنی لمبی ہے اور اتنی جلدی قرآن پڑھ لیں گے، کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اگر ایک دفعہ پڑھا ہوتا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اس طریقے سے نہیں پڑھو۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس، قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کیا، لتقرأہ تاکہ تو اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، لتقرأہ علی الناس لوگوں کے اوپر، علی مکس، اس فارمیٹ پہ پڑھو، مکس ٹھہرے ہوئے سے، یہ وہ لفظ ہے کہ جہنمی جہنم میں ٹھہرے رہیں گے، ما کسینا فیہا ابدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھی ہے، سٹاپ، رکو ادھر، قرآن ایسے پڑھو، علی مکس، ٹھہرے ہوئے، یہ نہیں پڑھتے 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 جاؤ، یہ تحبون العاجلہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لوگوں نے کہا دیا نبی علیہ السلام تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ حسرتیں بنا دے گا، لوگ حسرت کریں گے یار ان لوگوں کی پیروی ہم نے کی یار، وما هم بخارجین من النار، وہ لوگ آگ میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو وہ بولیں گے یا اللہ ایک دفعہ نے بھیج دیں، نہیں، انہیں زندگی میں پورا ٹائم ملا تھا، انہیں بھی اور جن کی انہوں نے پیروی کی انہیں بھی، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو دی، وما هم بخارجین من النار، وہ لوگ آگ میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔